السلام علیکم ناظرین، 3 میں خوش آمدید۔ آج کی بڑی خبر یہ ہے کہ نیب ترامیم، جن کو NRO2 بھی کہا جاتا ہے، سپریم کورٹ نے بحال کر دی ہیں۔ اس فیصلے میں کیا ہے اور اس سے کس کو فائدہ ہوگا، کس کو نقصان ہوگا، آج ہم نے دعوت دی ہے سپریم کورٹ کو کور کرنے والے کورٹ رپورٹر سہیل رشید صاحب کو۔ وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے پوچھیں گے کہ اس سے کس کو فائدہ ہوگا اور کس کو نقصان ہوگا۔ پٹیشنر تو عمران خان تھے، لیکن وہ کیس عمران خان ہار چکے ہیں، لیکن اس ترمیم سے عمران خان کو کیا فائدہ ہوگا اور نواز شریف، ان کے خاندان اور زرداری خاندان کو کیا نقصان ہوگا؟ جی سہیل بھائی بتائیے گا۔ یہ آج کا NRO2 نہیں، یہ NRO2 تو 2022 کا ہے جو پارلیمنٹ نے دیا تھا۔ سپریم کورٹ نے اس کو جسٹ انڈورس کیا ہے اور ریسٹور کیا ہے۔ تو NRO2 نہ کہیں سے NRO2 آل کہیں، یہ سب کے لیے ہے۔ صحیح ہے۔ اس میں ہر بندے کے لیے کچھ نہ کچھ ہے۔ آپ بات کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کی، تو نواز شریف صاحب کا ایک ہی کیس ہے تو شاہانہ کا باقی ہے، وہ ہیٹ ہو جائے گا، اس میں سے 50 کروڑ کے بینچ مارک سے نیچے ہے۔ اس کے بعد آپ بات کر رہے ہیں آصف زرداری صاحب، ان کے کیس ویسے رکے ہوئے ہیں، پریزیڈنشل امیونٹی ہے، لیکن جب چلیں گے آپ نیب پنڈی میں نہیں چلیں گے، جسے انہیں بہت مسئلہ تھا کہ نیب پنڈی کیوں۔ اب وہ یہاں سے شفٹ ہو جائیں گے کراچی، اور سندھ میں وہ کیس چلانا چاہتے تھے، وہاں چلے جائیں گے اور بیشتر بند ہو جائیں گے جو 50 کروڑ سے نیچے والے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ ملک ریاض صاحب اور ان کی بیریا ٹاؤن، جن کے پلی بارگین ہے جعلی اکاؤنٹ اسکینڈل میں 9 ارب روپیہ ان سے نکلا ہوگا، مجموعی 35 ارب نکلا ہوگا، وہ ان کے کیسز یہاں سے وہاں چلے جائیں گے، اور پھر بیچ میں کافی ایسی چھوٹی چھوٹی ترامیم ہیں کہ جس سے وہ چیزیں نکل جائیں گی۔ اس کے علاوہ آئیکن ٹاور کیس ملک ریاض صاحب کا ہی ہے، کراچی میں آپ کو پتہ ہے آئیکن ٹاور کھڑا کیا گیا تھا، باغ ابن قاسم کی زمین پر نیب کا موقف ہے کہ وہ بڑے ڈیزائن سے زمین باہر رکھی گئی، اس پہ ٹاور کھڑا کر لیا۔ اس میں چھاپہ مارتے ہوئے DG پارکس کے گھر سے نیب نے کافی چیزیں برآمد کی تھیں، اور پھر ان پہ آمدن سے زائد اثاثوں کا الگ کیس دیا تھا۔ آپ آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس میں ترامیم کہتی ہیں جی کہ آپ نے یہی نہیں بتانا کہ یہ اثاثے اس کی آمدن سے زائد ہیں، آپ نے بتانا ہے کہ اس نے اثاثے کہاں سے لائے ہیں، پھر ٹھیک ہے، تو اب وہ بھی بچ نکلیں گے۔ بیرون ملک کسی نے پراپرٹی بنائی ہوئی ہے تو نیب MLA لکھ کے لے لیتا ہے جی کہ یہ ریکارڈ ہمیں دیں، اور کوئی گورنمنٹ دے دیتی ہے خدا نخواستہ، کیونکہ اوورال نیب کو نہیں دی جاتی، ٹھیک ہے، کچھ ممالک سے آ جاتی ہیں، UAE وغیرہ تعاون کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس آ بھی گیا جی کہ ہاں یہ پراپرٹی اس کی ہے، تو ترمیم کہتی ہیں کہ MLA کے جواب میں موصول چیز آپ میرے خلاف ایویڈنس نہیں پیش استعمال نہیں کر سکتے۔ آپ کے شریک ملزم نے 9 ارب روپیہ میں نے بتایا کہ جیب سے نکال کے دے دیا، یس یہ کرپشن تھی، اعتراف جرم کر لیا۔ ترمیم یہ کہتی ہیں کہ اس کے اس اعتراف کو، اس پلی بارگین کو آپ میرے خلاف ایویڈنس یوز نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، آپ کے ساتھ فراڈ ہو گیا ہاؤسنگ میں، آپ نے پوری جمع پونجی کر کے بچت کر کے لگائے جی کہ چلو ایک پلاٹ لے لیتے ہیں، پتہ چلا جی 5 سال قسطیں بھری اور پلاٹ نہیں ملا۔ آپ نیب کو درخواست دیتے ہیں، نیب کہے گا یار اکیلا نہیں، تیرے ساتھ 99 بندے کم از کم 100 بندے 100 بندہ چاہیے، پھر ہم کارروائی کریں گے۔ اب پھر آپ نے وہ 100 بندہ بھی ڈھونڈنا ہے، ٹھیک ہے، کوئی ڈبل شاہ چونا لگا گیا ہے، پھر بھی آپ نے 100 متاثرہ بندہ اس کا ڈھونڈنا ہے، پھر نیب کارروائی کرے گا۔ نہیں تو یہ اس فیصلے کے بعد نیب کیا کرے گا؟ چیئرمین نیب مکھیاں ماریں گے؟ نیب کے اہلکار کیا کریں گے؟ نیب کو دیکھیں، نیب نے اس میں وفاقی گورنمنٹ کے موقف کی تائید کی تھی سپریم کورٹ میں، جو گورنمنٹ کہتی ہے وہ ٹھیک ہے۔ پہلی بار یہ بھی ہوا کہ نیب نے کہا ٹھیک ہے جی 5.5 کٹ دیو، اچھا وہ کٹ گئے۔ اچھا، یہ زرداری صاحب کے کیسز ہو گئے، نواز شریف کے، عمران خان کے کیس پہ آ جائیں جو سب سے زیادہ رولا تھا کہ جی ان کو توشہ خانہ 2، اس کی ابھی تک جو ڈاکومنٹس میں نے دیکھی تھی وہ 50 کروڑ سے کم کا ہی ہے، 12-13 کروڑ میں پھر رہا ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ اچھا، 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل جس کی بہت زیادہ چرچا ہے، اس پہ بڑی اہم چیز ہونی ہے۔ اس میں اب ہوا یہ ہے کہ ترامیم یہ کہتی ہیں کہ وفاقی اور صوبائی کابینہ کے فیصلوں پر نیب کا دائرہ اختیار نہیں، لیکن کسی نے بدلے میں مالی فوائد لے رکھے ہوں تو ہے۔ اب نیب کا کیس ہے جی کہ القادر ٹرسٹ مالی فوائد میں ہے، زمین لی، یہ کیا وہ کیا۔ نیب کا گواہ جا کے عدالت میں کیا آیا ہے، محمد زاہد جو چیف فائنینشیل آفیسر ہے القادر کا، عدالت میں اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ جی اس میں سے مالی فائدہ کوئی نہیں لیا عمران خان نے یا بشرا بی بی نے، نہ ہی آگے لے سکتے ہیں، نہ ان کو کوئی رشتہ دار لے سکتا ہے۔ زمین صرف ٹرسٹ کے لیے، بینیفیشری اسٹوڈنٹس ہیں، ٹرسٹ ختم ہو جاتی ہے تو یہ ٹرسٹ اور یہ زمین اور بلڈنگ دونوں کسی اور ٹرسٹ کو منتقل ہو جائیں گے، ان کو نہیں ہوں گے، تو یہ مالی فائدہ نہیں لے رہے۔ اب اس کے بعد ہائی کورٹ نے ضمانت دی عمران خان کو، اور اس میں ڈسکس کیا، اس میں کہا جی کہ CFO کی اسٹیٹمنٹ جو میں بتائی گی، اس کے بعد یہ کیس فردر انکوائری پہ ہے۔ فردر انکوائری تو نہیں ہوئی نا، وہی جو دائر ریفرنس ہے، کوئی ضمنی ریفرنس نہیں ہے، وہی چل رہا ہے۔ تو اب اس بنیاد پہ ان کی ٹیم جا رہی ہے بریت کی درخواست دائر کرنے۔ اچھا، ان کا موقف ہے کہ جی ہم
اب چونکہ ہم تو نہیں چاہتے تھے ترامیم ہوں لیکن ہو گئی ہیں تو لا آف لینڈ ہے سب پہ اپلیکیبل ہے تو ہم پہ بھی اس کا وہی فائدہ ہوگا، لیں گے۔ وہی ہوگا تو ہم اس پہ کہیں گے جی کہ یہ ترامیم جو انہوں نے بحال کروا لی ہیں اس کے تحت ہمارا کیس بھی نہیں بنتا، اس کو آپ کو ایش کریں۔ اب اس میں ایک اور دلچسپ بات ہے کہ بریت کی درخواست بشریٰ بیوی پہلے دے چکی ہیں اور جج صاحب کہتے ہیں جی کہ میں اس کا فیصلہ کیس کے فیصلے کے ساتھ ہی سناؤں گا۔ یہ سپریم کورٹ کا جو نہیں جو ٹرائل والا، ٹرائل کورٹ، اچھا ٹرائل ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، اب عمران خان دیتے ہیں تو وہ پہلے فیصلہ سناتے ہیں، یعنی یہ بھی دیکھنا ہوگا، لیکن ونڈو اوپن ہو گئی ہے 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل میں بھی، کیونکہ جو 190 ملین ہے وہ تو عمران خان کے پاس نہیں ہے، وہ تو ریکور نہیں کرنے آپ نے، وہ سپریم کورٹ تھے، وہاں سے وفاقی گورنمنٹ کو پہلے چلے گئے ہوئے ہیں، باقی مالی فائدہ یہ ٹرسٹ والا رہ رہا ہے۔ تو یہ ٹرسٹ والا اگر سی ایف او کا بیان یہ تو اس کے بعد فردر انکوائری یا نئے ایویڈنس چاہیے ہوں گے کہ کیا مالی فائدہ لیا ہے بھائی، وہ بتائیں نا آپ، ورنہ یہ کابینہ کا فیصلہ ہے تو کابینہ کے فیصلے کو تو تحفظ مل گیا۔ اچھا، اس فیصلے سے اگر سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس سے یہ فائدہ لیتے ہیں اور ان کی بریت ہو جاتی ہے تو پھر عمران خان کے کیسز تو تمام تقریباً ختم ہو جائیں گے، نیب کے کیسز، نیب کے کیسز ختم ہو جائیں گے، اور باقی کیسز میں تو ابھی سزا ہے نہیں ہے ان کو۔ ہاں پھر یہ معاملہ کھل سکتا ہے لیکن میرا خیال ہے اتنا جلدی نہیں ہونے والا۔ ابھی یہ اس فیصلے کی کاپی لیں گے، پھر اپلائی کریں گے، پھر وہ اس کے ساتھ لگائیں گے، پھر ٹرائل کورٹ فیصلہ دے گی، پھر ہائی کورٹ دے گی، اس دوران کیا پتا ٹرائل کورٹ ادھر صرف حتمی دلائل رہتے ہیں اور عمران خان بشریٰ بیوی کا بیان رہتا ہے، تو یہ تو 2 دن میں بھی کارروائی ہو سکتی ہے، کیا پتا وہ فائنل آرگومنٹ سن کے تو فیصلہ سنانے کسی دن بیٹھ جائیں اور کہیں کہ آج ہم نے اٹھنا نہیں فیصلہ سنانا ہے جیسے پہلے ہوا ہے کسی تو وہ سزا بھی سنا سکتے ہیں۔ اچھا سہیل بھائی، جو نیب کی ترامیم ہوئی تھی اس میں جو اسپیسیفک یہ کہا گیا تھا، یہ بھی ایک موقف اختیار کیا گیا تھا کہ یہ پرسن اسپیسیفک ہیں، کچھ لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے ہیں، پھر وہ جو ترامیم ہے وہ 1 بائی 1 جو ہے وہ دیکھی گئیں اور اس میں کسی میں نواز شریف کو فائدہ ہو رہا تھا، کسی میں ان کے بچوں کو فائدہ ہو رہا تھا، کسی میں زرداری صاحب ان کے دوستوں کو، جو بھی کیسز چل رہے تھے ان کے خلاف کرپشن کے، لیکن اس کے اوپر جو پہلے فیصلہ آیا اور اب جو اس کے اوپر فیصلہ آیا ہے، پہلے تو 3 رکنی بینچ نے کہہ دیا نا کہ یہ نہیں ہو سکتی، لیکن اب جو 5 رکنی بینچ نے کہا ہے، 5 رکنی بینچ نے کن بنیادوں پہ کہا ہے کہ یہ نیب ترامیم بالکل ٹھیک ہے؟ کہ صرف اس بنیاد پہ کہ جی کیونکہ پارلیمنٹ نے قانون سازی کی ہے تو اس لیے ہم نہیں بولیں گے، یا کوئی ٹیکنیکل ریزنز بھی دی ہیں انہوں نے؟ دیکھیں انہوں نے یہ میرٹس میں اگر جائیں تو انہوں نے یہی لیا ہے کہ پارلیمنٹ کی قانون سازی ہے تو اس میں بتانا ضروری ہوتا ہے کہ کیسے یہ خلاف آئین ہے۔ صحیح ہے، تو عمران خان نہیں بتا سکے کہ یہ خلاف آئین کیسے تھی ترامیم، انہوں نے کہا کہ کئی ساری اس میں بیشتر ترامیم ایسی ہیں جو عمران خان نے خود آرڈیننس سے لائی تھی، اس گورنمنٹ نے آگے صرف اس کو ایکٹ بنایا ہے۔ صحیح، تو عمران خان تو خود معمار ہیں کئی چیزوں کے ان میں، صحیح ہے، تو وہ اب آگے تو ان کی نیک نیتی جو ہے نا وہ اسٹیبلش نہیں اپنی کر سکے کہ وہ کیوں چیلنج کر رہے ہیں، ان کو اب کیا مسئلہ ہے ترامیم سے، تو وہ یہ ہمارے سامنے اسٹیبلش نہیں کر سکے۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے، دوسرا انہوں نے کہا جی کہ ججوں کو جو ہے نا سپریم کورٹ کے ججز بشمول چیف جسٹس گیٹ کیپر نہیں بن جانا چاہیے پارلیمنٹ کا کہ یہاں کیا آ رہا ہے کیا جا رہا ہے، صحیح ہے، ہر چیز کو نہیں دیکھنا چاہیے، اچھا، صرف جو چیز خلاف آئین ہو اس کو دیکھ کے اس کو کالعدم کر سکتے ہیں، ادروائز جہاں پہ 2 تشریحات اویلیبل ہوں کسی چیز کی تو اس میں اس کو پریفرنس دیں جو کہ اس قانون کی سپورٹ میں جا رہی ہے، اچھا، دوسری کی طرف نہ جائیں۔ اب آپ کا اپنا کیا اوپینین ہے؟ آپ یہ جو ترامیم ہے کیا یہ آئین سے متصادم نہیں ہے، پرسن اسپیسیفک نہیں ہے؟ اس طرح نیب کا ادارہ جو سزا اور جزا کے لیے بنایا گیا، یہ تو آپ نے کرپشن کو کھلی اجازت دے دی ہے، آپ وائٹ کالر کرائم کس طرح پکڑیں گے؟ آپ کی جو سوسائٹی میں کلاس ڈیفرنس ہے نا، وہاں پر کلاس ڈیفرنس کی وجہ سے یہ اوپینین ڈیفر کرتا ہے۔ آپ اگر کسی ایسے ایریا میں رہے ہیں، کسی ایسے فلیٹ میں زبانہ طالب علمی میں جہاں پہ صاف پانی نہیں آتا تھا، آپ نے کہیں ایسے علاقوں میں گزر رہا ہے آنا جانا جہاں آپ نے عام لوگوں کو دیکھا ہے، کسی غریب آباد سے گزر ہوا ہے کہ ان کا حق ان کو نہیں مل رہا، تو آپ کی رائے ہو سکتی ہے کہ جی یار یہ جب کرپشن کی وجہ سے پیسہ اوپر کھایا جا رہا ہے نا تو ان لوگوں کو نہیں مل رہا، تو یہ بنیادی حقوق کے خلاف ہے۔ ایک بندے کی پرورش اگر ایلیٹ ماحول میں ہوئی، گرامر سکول سے پڑھا، بیرون ملک تعلیم لی، والد بھی لینڈ لارڈ تھے، خود بھی ایلیٹ کلاس میں رہا، جج بھی بن گیا اور ریڈ زون کے علاقے میں ہی ہے، اس کے لیے نا وہ پورا ایک جو دنیا کا اور سٹرکچر ہے جی کہ آئین قانون دائرہ اختیار یہ وہ اس کسوٹی سے باہر نہیں جائے گا۔ اس کے لیے آئینی حقوق کا معاملہ جو ہے نا یا بنیادی حقوق شہریوں کے کیا ہوتے ہیں اسے پتہ نہیں، گزر نہیں ہوا، فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس نہیں، تو اس کی رائے مختلف ہوگی۔ یہی حال پاکستان میں اس کلاس ڈیفرنس کی وجہ سے ایک کلاس سمجھتی ہے کہ نیب ترامیم ہی ہوئی ہے نا، اس میں کیا ہوا۔ اب میں نے ابھی مثال دی تھی، ایک بندے کی جمع پونجی سے اس نے پلاٹ لیا تھا، وہ لٹ گیا، اب اسے کہتا ہے نیب تو 100 بندہ بھی لے گیا، تو اس کے بنیادی حقوق نہیں چلے گی۔ یا اگر کرپشن سے پیسہ باہر جا رہا ہے
نیشنل بینک سے قرضے لیے جا رہے ہیں، اور یہ وہ چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں جو کیس ہوئے ہیں. قرض لیے جا رہے ہیں، اپنا بندہ نیشنل بینک میں بٹھا کے قرض دلوائے جا رہے ہیں اپنے فرنٹ مین کی کمپنیوں کو، وہ کمپنیاں وہ قرض لے کے واپس نہیں دے رہی اور ان کو ڈیفالٹ بھی نہیں کیا جا رہا، مزید قرض لے رہی ہیں، اور وہ سرکاری پیسہ نکل کے ان کمپنیوں کو جا رہا ہے. وہ ان کمپنیوں کو آگے اپنا ٹھیکہ بھی دے رہے ہیں اپنی گورنمنٹ سے کہ جی یہ ٹرانسمیشن لائن تو بچھا دے. وہ کہتی ہے جی اچھا میں نے نا چیزیں باہر سے خریدنی ہیں، دبئی سے چیزیں خریدنے کے نام پہ وہی پیسہ بینک سے نکالا ہوا دبئی چلا گیا، وہاں سے 10 روپے کی چیز لی، 100 کی رسید بنائی، وہ پیسہ وہاں پارک ہوتا گیا، وہاں پہ اس نے ایک پراپرٹی خرید لی اس پیسے سے، پھر وہ انہی صاحب کو گفٹ کر دی. ٹھیک ہے جی، اب وہ گفٹڈ ہے، میرے تو کہیں سائن نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے، فلاں نے گفٹ دیا تھا جی، اس کو ادھر کیسے جوڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ سارے چکر میں جب پیسہ گھوم رہا ہے، پیسہ کس کا تھا؟ ٹیکس پیئر، عوام کا تھا. یس. وہ عوام کو نہیں ملا. اسی علاقے میں اسکولوں میں کتے بندھے ہوں، گائے بھینسیں بندھی ہوں، پینے کا صاف پانی نہ ہو، کسی علاقے میں بچے مرتے ہوں، آپ کہیں جی نہیں کرپشن مسئلہ ہی نہیں ہے. تو میری رائے اس پہ مختلف ہو سکتی ہے. میرے خیال میں کرپشن گراس روٹ لیول پہ مسائل پیدا کرتی ہے، بنیادی حقوق کے خلاف ہے. یہ میری ذاتی رائے ہے، لیکن نیب جس طرح سے یوز ہوا ہے نیب اس کو نہیں کر سکتا. دیکھیں نیب کو تو اس فیصلے کے بعد ڈسمینٹل کر دیا گیا ہے. اب منی لانڈرنگ کی آپ کو کھلی اجازت ہے، آپ یہاں سے قومی خزانے کا پیسہ، عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ لوٹ کر لے کے جائیں، منی لانڈرنگ کریں، وہاں پر آپ اثاثے بنائیں، آپ کو نیب نہیں پکڑ سکتا. یہ تو سادہ الفاظ میں تو یہ فیصلہ اس کی اجازت دے رہا ہے. اچھا، یہ آج بار بار ذکر اس جو مختصر فیصلہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے تحریر کیا ہے، اور اس کے اندر وہ مسٹر نیازی کا بار بار ذکر کرتے رہے، جسٹس منصور علی شاہ کا بھی انہوں نے ذکر کیا. یہ کیا کہانی ہے؟ تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کریں گے. دیکھیں عموماً پریکٹس یہ ہوتی ہے کہ جب کسی جج کے سامنے کسی اور جج کا فیصلہ چیلنج ہوتا ہے تو اس جج کا نام نہیں لیتا، وہ کہتا ہے کورٹ ان اٹس آرڈر. ٹھیک ہے جی، یا جج ان چیمبر کا ٹرم زیادہ یوز ہوتی ہے، نام نہیں لیا جاتا کبھی کہ آپ اس کے فیصلے کو دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد بھی وہ جج تو ہے، اور وہ کمنگ چیف جسٹس پاکستان ہے جسٹس منصور علی شاہ، اور انہوں نے بائی دا وے ان ترامیم کو کلعدم کرنے کے فیصلے سے اختلاف کیا تھا. انہوں نے کہا تھا جی نہیں کرنی چاہیے. ان کے بارے میں لکھا جی کہ جسٹس منصور علی شاہ اختلاف کر رہے تھے تو وہ بینچ چھوڑ کے چلے جاتے. ٹھیک ہے، اٹھ جاتے جیسے میں اٹھتا رہا، بینچ سے ہی اٹھ جاتے، چیمبر میں چلے جاتے، فیصلہ ہی نہ کر پاتے، نہ کیس چلا پاتے. عمر اتاب بندیال چیف جسٹس تھے یار، وہ ان کی جگہ ایک جج اور شامل کرتے، متفقہ فیصلہ دے دیتے. مطلب ابھی بھی یہ رائے دے رہے ہیں، اس وقت جو چیمبر ورک میں جو کچھ ہو رہا تھا نا کہ بینچوں سے اٹھ جاؤ، اور عمر اتاب بندیال فیصلہ ہی نہ کر پاتے. جی فیصلہ نہ کر پاتے. اور کیوں اٹھ جاتے تھے؟ کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ انہوں نے معطل کر رکھا تھا. اب دوسری طرف دیکھیں، اسی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو معطل کر کے چیف جسٹس عمر اتاب بندیال نے جو فیصلے کیے ہیں ان کو قاضی صاحب خود تحفظ فراہم کر چکے ہیں. ان کو شاید یادداشت میں نہیں رہا. پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے فیصلے میں جسٹس منصور علی شاہ نے اضافی نوٹ لکھا. انہوں نے کہا جی کہ ہاں ہمارا اختلاف تھا اس وقت عمر اتاب بندیال صاحب سے کہ جی یہ معطل نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ فیکٹ ہے کہ انہوں نے معطل کیا ہوا تھا، اور اس کی معطل ہوتے ہوئے وہی قانون تھا جس کے تحت وہ بینچ بنا رہے تھے، اور ان کے بینچ قانونی تھے، لہٰذا ان کے فیصلوں کو تحفظ ہے. تو اس اضافی نوٹ کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اتنا انڈورس کیا کہ کہا اس کو میں اصل فیصلے کا حصہ بنا رہا ہوں، یعنی اب وہ پارٹ آف سپریم کورٹ ججمنٹ ہے. تو اب جب اس کو تحفظ دے چکے ہیں تو اب کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ان کے بینچ سے اٹھ جانا چاہیے تھا. کیوں اٹھ جانا چاہیے تھا بھائی؟ آپ نے تو کہا ہوا ہے کہ وہ قانونی تھے بینچ. ٹھیک ہے، تو بینچ قانونی تھے تو کیوں اٹھ جانا چاہیے تھا؟ پھر اٹھنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کا جو بھی جس بھی پوائنٹ پہ اختلاف ہے، آپ کہیں جی کیس ناقابل سماعت ہے، لیکن آپ اپنی ججمنٹ میں دیں گے نا، آپ بینچ سے نہیں چھوٹے سے جائیں گے. اس کا اسپرٹ کیا ہوتی ہے زیادہ ججز رکھنے کی؟ پھر تو ایک ہی جج رکھیں آپ. زیادہ ججز رکھنے کی اس لیے ہوتی ہے کہ متضاد آراء آئیں، وہ وہاں پہ ٹیبل پہ رکھی جائیں، پھر جو میجورٹی جس پہ کنونس ہو وہ ججمنٹ کہلائے. اگر اختلاف ہو ہی نا تو پھر تو کہانی ختم ہے. یہ تو جج لگائیں وہ فیصلے. یہ تو قاضی صاحب پھر ہم خیال ججز والا بینچ جو ہے وہ تشکیل کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ کوئی اختلاف کرے ہی نا. عمر اتاب بندیال صاحب کا بار بار نام لیا گیا ہے. اب آپ کے سامنے ایک امپیون ہوئی ہے ججمنٹ 3 رکنی بینچ کی. آپ بس یہ کہیں یار ججمنٹ آئے تو ججمنٹ کورٹ کی، سپریم کورٹ کی، وہ ٹھیک نہیں تھی. اب نام لے کے وہ مضمون فیصلے میں ان کا نام بھی ہے، مسٹر نیازی بھی ہے. مسٹر نیازی، اچھا یہ مسٹر نیازی والی کیا کہانی ہے؟ وہ عمران احمد خان نیازی لکھ دیتے ویسے تو وہ پھر اوپن بھی کورٹ میں بھی کہتے تھے. یہ آج بہت زیادہ جب عمران خان پیش ہوئے تھے ویڈیو لنک کے ذریعے تو اس وقت انہوں نے سارے نون لیگ والے نیازی نیازی کہتے ہیں تو شاید ہاں تو اس لیے وہ کلک ادھر کر گیا. لیکن اس میں مارجن دے رہا ہوں قاضی صاحب کو اچھا کہ وہ جو ہوتا ہے نا انگلش کا ایک اسلوب ہوتا ہے، ہاں کہ آخری لفظ کہ آپ سر نیم لیتے ہیں اس کو یوز کرتے ہیں، تو وہ ان کا عمران احمد خان نیازی ہے. ویسے قاضی صاحب بھی ایک تیر سے 2 شکار کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو انہوں نے مسٹر نیازی لکھا ہے. ٹھیک ہے، مسٹر خان بھی لکھ سکتے تھے لیکن مسٹر نیازی انہوں نے
یوز کیا ہے اور اس میں انہوں نے کہا جی کہ ان کی ایک نیتی نہیں تھی یہ کیس سپریم کورٹ لانے میں. بہرحال یہ ججمنٹ آ گیا لیکن جسٹس اطہر اللہ نے اہم نوٹ لکھا, وہ بھی ڈیٹیل نہیں لکھا, انہوں نے ایک پیراگراف ہی دیا ہے, انہوں نے کہا میں ڈیٹیل لکھوں گا. وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ جو سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, جو ججز اور فوجی افسران کو استثناء دیا گیا ہے نیب کے اس سے دیا ہی نہیں گیا نا, یہ تصور کیا گیا ہوا ہے. اچھا دیا تو کہیں پہ نہیں ہے, نیب کا قانون کھولے اس میں کوئی ذکر کر کے نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, تو اور اس میں آرم فورسز کا بھی ذکر نہیں ہے, لیکن چونکہ ان کا اپنا ایک احتساب کا نظام ہے, خود احتسابی کا یہ عمل. تصور کیا گیا کہ یار ان میں ہم نے مداخلت نہیں کری. سپریم جوڈیشل کونسل ججز کے معاملے پہ دیکھتی ہے, آرمی والے آرمی ایکٹ کے مطابق اپنا احتساب کرتے ہیں, ابھی بھی کر رہے ہیں, تو اس لیے ان کو نیب جو ہے نا اس طرف نہیں جاتی. لیکن جسٹس منصور علی شاہ کا یہ تھا کہ کیوں نہیں جاتی, جائے. ٹھیک ہے, اب عدلیہ سے متعلق آپ بات کر لیں. جسٹس مظاہر اکبر نقوی گئے ہیں, ان کو سپریم جوڈیشل کونسل نے کہا جی کہ گلٹی ہیں. اب گلٹی ہونے پہ وہ چلے گئے, ریزائن کیا اور پرسنل پریولیج. ٹھیک ہے, نہیں آپ نے بعد میں ان کی پرسنل پریولیج بھی ختم کر دی, آپ نے گلٹی قرار دیا, لیکن وہ مال تو پھر ادھر ہی اگر انہوں نے لیا ہے. میرے پاس تو ایویڈنس نہیں ہے, یہ تو نیب نے انویسٹیگیٹ کرنا تھا جی کہ جی ہے یا نہیں ہے, اگر ہے تو ریکور کرنا تھا. ایک طرح سے استثناء تو دے دیا نا, پھر لوگوں کو فائدہ ہوتا نا. تو یہ تو پھر استثناء ہی ہے کہ بھائی, اور اگر جنرل فیئرز کا کورٹ مارشل ہو جاتا ہے اور اس سے پرکس اینڈ پریولیجز واپس لی جاتی ہیں, لیکن اگر جو ان کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اندر پیسہ بنایا ہے, وہ آپ کو کون واپس کرے گا؟ وہ ویسے جو ریٹائرڈ آرمی افسران ہوتے ہیں نا, ریٹائرمنٹ کے بعد کے جو معاملات ہیں اس پہ تو نیب کیس کرتا رہا, ریلوے کی زمینوں وغیرہ کے اوپر وہ اثاثے بھی دیکھ لیتا, پھر سارا کچھ کر لیتا تھا. لیکن ڈیورنگ دا سروس چونکہ ان کا اپنا احتساب کا نظام ہے, اس لیے نیب اس. لیکن ان کے اوپر جو سب سے مین ایکیوزیشن ہے نا وہ تو یہ ہے کہ انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد کچھ ایسے آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہے دوران سروس. کوڈ آف کنڈکٹ کا معاملہ. ہاں, لیکن وہ دوران سروس اگر اپنی آرمی ایکٹ کی کوئی خلاف ورزی کرے یا آئین کی خلاف ورزی کرے تو وہ کوئی اس کی پکڑ نہیں ہے, ریٹائرمنٹ کی بات پکڑے. سہیل بھائی آپ نیب کی بیٹ کو بھی کور کرتے ہیں, ظاہر آپ کی نیب کے لوگوں سے بھی بات ہوتی ہوگی. یہ جب ترامیم آئی تھی, جب سارے کیسز زیادہ تر کیسز تو ختم ہو گئے تھے, کچھ دیگر کورٹس کو منتقل ہو گئے تھے, تو میرا سوال پھر یہ ہے کہ وہ نیب کے جو اہلکار ہیں جو اتنی زیادہ تنخواہیں پرکس اینڈ پریویلیجز لے رہے ہیں, چیئرمین نیب کے پاس اتنے اختیارات ہیں, اتنی پرکس اینڈ پریویلیجز ہیں, تو وہ اب اس وقت کیا کرتے ہیں, وہ کیا کر رہے ہوں گے, وہ ان کے پاس کون سے ایسے کیسز ہوں گے, وہ پھر کیا کریں گے؟ یہ نیب کا اتنا پورا ادارہ یہ تو ڈسمینٹل ہو گیا. یہ بالکل, یہ لیکن یہ ڈسمینٹل اس طرح نہیں ہوتا نا. دیکھیں ساتھ ساتھ چیزیں ٹھیک بھی کی جا رہی ہوتی ہیں. ٹھیک کیا کہ مطلب دوبارہ ان کو مؤثر بنایا جا رہا تھا. اب یہ 2022 کی ترامیم ہے جن کو بحال کیا گیا. جی, اس میں نیب کا ریمانڈ 90 سے کم کر کے 14 دن کیا گیا تھا. عمران خان کی گرفتاری سے پہلے اس کو بڑھا کے دوبارہ ترمیم سے 40 دن کر دیا گیا. ٹھیک ہے, تو سخت تو ایک چیز تو دوبارہ ہو گئی. ٹھیک ہے, اب نیب کے افسران پر غلط کیس بنانے پر 5-6 سال سزا کر دی تھی, اس کو کم کر کے 2 سال کر دی. یہ کیوں کیا؟ لیکن وہ دائرہ اختیار کو بھی سزا اگر ہو بھی جائے نا کسی کو تو ادھر ہی ضمانت ہو جاتی ہے گرفتاری سے پہلے. جی, تو ایک تھوڑا سا افسران کو بھی کہا جا رہا ہے کوئی نہیں, غلط کیس تھے. اور ابھی پارلیمنٹ آ کے دوبارہ سے ترمیم کر دے تو پھر دوبارہ پھر ہو جائے گی, ہوتا رہے گا. یہ میں آپ کو بتاؤں, عمران خان آج نیب کیس میں جیل بیٹھے ہوئے اور کہہ رہے ہیں جی نیب کو امپاور کریں. نواز شریف نیب کے زیر عتاب تھے اور نیب کورٹ میں نیب پہ تنقید کر رہے تھے. ایک دن ہم نے کہا جی آپ گورنمنٹ میں تو بند کریں گے, چپ ہو گئے. پھر کہتے ہیں نہیں, میں نے ٹیسٹ کر لیا, باقی بھی کریں. یہ ان کا جواب تھا, کوٹ ان کوٹ بتا رہا. ٹھیک ہے, آصف زرداری صاحب نیب کے زیر عتاب رہے اور سب سے پرانے, نیب بننے سے پہلے احتساب کے زیر عتاب. مطلب یہ جو ہے نا جہیز میں نیب کو جو کیسز ملے تھے وہ زرداری صاحب کے ملے تھے 1996-97 کے کیسز. ٹھیک ہے, پولو گراؤنڈ فلان مکان. ٹھیک ہے, اب جن کا ریکارڈ بعد میں غائب ہو گیا. اب جعلی اکاؤنٹ اسکینڈل کا ریکارڈ بھی ایک دفعہ کراچی گیا, واپس آیا, پھر کراچی جائے گا, اللہ اس کی خیر کرے. ٹھیک ہے, حفاظت کرے, کسی کے بلڈنگ میں آگ ہی نہ لگ جائے. بس آخری سوال آپ سے کرتے ہیں. یہ جو ایکسٹینشن والا معاملہ ہے, بہت سی اس میں چیزیں آ رہی ہیں. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ شاید اتنا لمبا نہ چلے اور قاضی صاحب جو ہیں وہ ان کو گھر جانا پڑے گا. کچھ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ جب تک منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن نہیں آتا تب تک ایکسٹینشن کا آپشن کھلا ہوا ہے. تو آپ کو سہیل بھائی سپریم کورٹ کور کرتے ہیں, کورٹ رپورٹنگ کرتے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی بھی ایکسٹینشن کا آپشن کھلا ہے یا بس یہ چیپٹر کلوز ہو گیا؟ دیکھیں ہم تو روز کہتے ہیں جی کہ کلوز ہو. ٹھیک ہے, کیونکہ بلیم بھی ہم پہ آتا ہے جی کہ رپورٹروں نے ماحول بنایا ہوا ہے جی کہ ایکسٹینشن ہو رہی ہے, کہیں نہیں ہو رہی. ایک حکومتی وزیر کھل کے کہہ دے جی کہ ہاں جی جسٹس منصور علی شاہ اگلے چیف جسٹس ہے,
जब उनसे टॉक शोज में पूछा जाता कहते नहीं अभी रुक जाए, अभी ये ना कहें। अज़मा बुखारी साहब रात को कह रही थी कि नया चीफ जस्टिस जो है ना वो तारीख पैदाइश पे नहीं होना चाहिए, काबिलियत भी होना चाहिए, यानी कि वो भी पैकेज ज़ेरे गौर है कि जी नए को लाने के लिए हम वैसे उस्मा बुखारी के मुंह से काबिलियत की बात करना भी एक अजीब बात है। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब टीवी पे बैठ के जब कहते हैं कि हमें चीफ जस्टिस काजी फायद साहब ने हमारे अटॉर्नी जनरल और लॉ मिनिस्टर को कहा कि जी एक्सटेंशन के नाम पे तो ना करें, हाँ, लेकिन मुद्दत मुलाजम बढ़ानी है तो बढ़ानी है तो कोई आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने रूल्स में तरमीम करके जज को इजाज़त दी हुई है कि उसको खुद पे लगे इल्ज़ाम की मीडिया में तरदीद करे, नहीं हुई। उससे पहले नजम सेठी साहब ने यही खबर दी थी। तो ये दोनों नवाज शरीफ के करीबी साथी हैं जो कह रहे हैं जी कि चीफ जस्टिस साहब ये ख्वाहिश रखते हैं, हम तो नहीं कह रहे, ठीक है। तो जब ये डिबेट बाकी है और जैसे मंसूर अली शाह का उस पैटर्न पे जैसे चीफ जस्टिस काजी फायद साहब का नोटिफिकेशन बहुत अर्ली आ गया था, नहीं आ रहा, सितंबर जा रहा है और अक्टूबर की 25 को ये होना है, और फिर हुकूमती जो ज़राए हैं वो खुद अगर खुसर पुसर करते हों कि यार आखिरी दिन तक देखना हम कुछ ना कुछ करेंगे, उनके चाहने वाले वकला डेली धमका के ट्वीट करते हों कि आईनी तरमीम तो होगी और डंके की चोट पर होगी, तो फिर हम क्या कहें, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मौलाना के घर कभी सदर साहब कभी वज़ीर आज़म साहब क्या ढूंढने जाते हैं। सादा गवर्नमेंट तो चल रही है, सादा कानून साजी भी वो कर रहे हैं, तरमीम भी कर रहे हैं, किस लिए मौलाना चाहिए उनको? आईनी तरमीम के लिए चाहिए, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो है अभी, यानी जितने ये कोई कितने दिन बाकी हैं जी अब तो 25 अक्टूबर तक आप देख लेना, 55 दिन मेरे ख्याल से बाकी रह गए। 50-55 दिन बाकी हैं, लेकिन 50-55 दिन तक आपके मुताबिक ये मामला लटका ही रहेगा और कोशिश हुकूमत की पूरी होगी पहले आ जाए तो, क्योंकि एक गवर्नमेंट का हल्का बहरहाल ये भी चाहता है कि जी जाने वाले को रोकने की कोशिश ज़्यादा, आने वाले को प्लीज़ करने की कोशिश करो, क्योंकि आपने बहुत दूर तक पंगा खोल लिया। चलें, बहुत शुक्रिया सुहेल भाई, बड़ा तफसील से आज के इस फैसले के ऊपर सुहेल रशीद साहब ने बताया है। आज के लिए टीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।